السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس رب کی مخلوق ہے، بالخصوص رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، اور بالخصوص گروں میں پھونکے لگا لگا کر جادوگر مردوں اور عورتوں کے شر سے، اور بالخصوص حاسد کے شر سے جب وہ حسد پر آمادہ ہو جائے۔ ہمارے جسم میں سب سے قیمتی ترین حصہ وہ ہمارا دل ہے۔ دل کے اوپر مختلف کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں۔ بنیادی طور پہ دل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قلب سلیم، شرک، منافقت، بدعت، حب دنیا، حب جاہ، حب منصب، ریاکاری، حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرت، ایسی بیماریوں سے پاک دل، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ اور دوسرا دل جو بیماریوں کے اندر مبتلا ہو، کبھی اس کے اوپر شرک کی بیماری حملہ کرے، کبھی بدعات کی بیماری حملہ کرے، کبھی اتباع ہوا خواہشات کی غلامی کی بیماری حملہ کرے، کبھی حسد اور بغض کی بیماری حملہ کرے، اسے قلب مریض کہتے ہیں۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر جو مریض ہے اس کا انجام موت ہے، تو پھر وہ قلب مریض قلب میت ہو جاتا ہے۔ دل کی یہ ساری کیفیات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی، اور یہ بھی بتایا ہے کہ دل پہ زنگ بھی لگتا ہے، یہ ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، یہ الٹا بھی ہو جاتا ہے، اس میں اندھیرے بھی چھا جاتے ہیں، اور اگر اس کی علاج کی فکر نہ کی جائے تو یہ مر بھی جاتا ہے اور اس پر مہر بھی لگ جاتی ہے۔
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ ان کے دلوں پر انہی کے اعمال کی وجہ سے زنگ جم گیا ہے، گویا اس پہ زنگ لگتا ہے۔ زنگ لگتے لگتے اس کے اوپر اتنے داغ دھبے لگ جاتے ہیں کہ یہ سخت ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ پتھر بھی اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہ الٹا بھی ہوتا ہے، ٹیڑھا بھی ہوتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ جب ان کے اعمال ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ آخری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اس پہ پھر مہر بھی لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر سخت کر دی۔ ایک ایسی بیماری ہے دل کی بہت خطرناک بیماریوں میں سے، جو ہر انسان کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ اس جگہ سے لے کر مسجد کے دائیں بائیں آخری کونے تک، اور جہاں تک ہماری یہ گفتگو آن لائن بھی پہنچ رہی ہے، اور جو شریک محفل ہیں ہوا کی دوش پر ہمارے ساتھ، ہر ایک شخص پر بلا استثناء یہ بیماری حملہ کرتی ہے۔ کچھ اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں تو اس بیماری سے بچ جاتے ہیں، اور جو اس بیماری کا علاج نہیں کر پاتے وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دل کی اس خطرناک بیماری کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں حسد کہتے ہیں۔ حسد، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے بنیادی طور پر۔ کیوں لگتی ہے، دل کی اس بیماری کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اسباب و علل کیا ہوتے ہیں، اور ہر ایک سبب کے ساتھ ساتھ پھر اس کا علاج کیا ہے۔ وہ چند بنیادی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے چیزیں رکھوں گا۔ آپ کا شوق، آپ کا ذوق اور آپ کی محبت، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اس بیماری سے رب کریم محفوظ فرمائے۔ حسد عربی زبان کے ایک اور لفظ ہے حسدل، حسدل اس سے لیا گیا۔ حسدل ایک ایسا کیڑا ہے جو عموماً جانوروں کے بالوں میں چھپا ہوتا ہے،
اور ان کا خون چوستا رہتا ہے، بڑے زور کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں چچڑ کہتے ہیں، ایگزیکٹلی اس کو عربی زبان میں حسدل کہتے ہیں۔ تو یہ کیڑا، یہ عجیب قسم کی اللہ کی مخلوق جانوروں کے جسم کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اور اسی سے حسد ہے۔ جس دل کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، یہ اس انسان کے دل کے ساتھ چمٹی رہتی ہے۔ یہ تو عربی زبان میں اس کا مفہوم ہے۔ اصطلاحی طور پہ اس کو ڈیفائن ایسے کیا ہے اہل علم نے، محدثین و مفسرین نے، تمنی زوال النعمہ عن المحسود۔ تھوڑا اپنے کلاس کا ماحول بھی بنا دیں، ہم اصل میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، تو آپ کی پوری توجہ چاہیے ہوگی۔ تو ایک تو حسد کا پروسیس ہے، ایک حسد کرنے والا ہے، اس کو حاسد کہتے ہیں، ایک جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو محسود کہتے ہیں، المحسود۔ تو حسد کی تعریف ہے تمنی زوال النعمہ عن المحسود، کہ محسود سے، جس سے انسان کو حسد ہو رہا ہے، دل میں یہ خواہش کرنا کہ اس کے اوپر اللہ کی جو نعمت ہوئی ہے، جس نعمت کی وجہ سے اسے حسد ہو رہا ہے، یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے۔ اہل علم نے اس کے کچھ مراتب بیان کیے ہیں۔ حسد کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی نعمتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہتے ہیں، اچھا اس کے پاس اتنی خوبصورت گاڑی ہے، اس کا چہرہ اتنا حسین ہے، اس کی کوٹھی اتنی عالی شان ہے، اس کی جاب اتنی اعلیٰ ہے، اس کا منصب اتنا اونچا ہے، اس کی پراپرٹی اتنی وسیع و عریض ہے۔ یہاں سے حسد کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ دوسروں کے اوپر نعمتوں کو دیکھ کے راڑ ٹپکانا، شریعت نے اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے، یہ حسد نہیں ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُمْ بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زیب و زینت اور رونقیں جو ہم نے مختلف کفار کو دے رکھی ہیں اور مختلف لوگوں کو دے رکھی ہیں، ان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مت دیکھا، کیونکہ پھر اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان خواہش کرنے لگتا ہے کہ اس جیسی کوٹھی، اس جیسا بنگلہ، اس جیسا حسن و جمال، اس جیسا عہدہ، اس جیسا منصب مجھے بھی ملے۔ ابھی بھی حسد کے اندر انسان مبتلا نہیں ہوا، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو یوں ہی آوارہ چھوڑ دیا اور اپنے خیالات پہ اس نے کوئی قدغن نہ لگائی اور کوئی پابندی نہ لگائی، تو پھر اس کا تیسرا سٹیج یہ ہوتا ہے، اگر اس کو نعمت نہیں مل رہی ہے تو پھر وہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ وہ والی مجھے مل جائے، جو اس کے پاس کار ہے، جو اس کے پاس کوٹھی اور بنگلہ ہے، جو اس کے پاس عزت اور شہرت ہے، وہ مجھے مل جائے۔ پھر اس کی چوتھی سٹیج یہ ہوتی ہے، اگر انسان اب بھی اس کا علاج نہیں کرے گا تو چوتھے لیول پہ پہنچ کے انسان اتنا مریض حسد ہو جاتا ہے اور اتنا مریض قلب ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس تو نہیں ہونی چاہیے، چاہے مجھے نہ بھی ملے، لیکن وہ اتنے عیاشی میں ہو، وہ اس طرح سے زندگی کو انجوائے کر رہا ہو، یہ تو مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے 4 لیولز ہوتے ہیں۔ پہلے 2 اگرچہ حسد نہیں ہیں لیکن حسد کا سبب بنتے ہیں، حسد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تیسرے سٹیپ پہ انسان حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور چوتھے سٹیپ پہ تو اس کے اندر ڈوب جاتا ہے، جلنے لگتا ہے، پڑنے لگتا ہے۔
کیا نقصان ہوتا ہے حسد کا؟ سب سے پہلا نقصان یاد رکھیے، حسد کرنے والا انسان کبھی بھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ناشکرا ہوتا ہے، اس کی زبان پہ ہمہ وقت اللہ کے شکوے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے، ہمیشہ اس نے اپنے اوپر کے لیول کے انسانوں کو دیکھنا ہے، ہمیشہ اس نے اوپر کے لیول کو جب دیکھنا ہے تو اوپر کا لیول بہت زیادہ ہے، یہ ایک جگہ پہ جا کے رکتا نہیں ہے، اس کو 5 مرلے کا مکان مل جائے گا تو 10 مرلے کے مکان کو دیکھتا رہ جائے گا، اسے 10 مرلے کا مل جائے گا تو اس کی نظر پھر 1 کنال پہ ٹکی ہوگی، اسے 1 کنال مل جائے گا تو 4 کنال کی کوٹھی پہ اس کی نظر ٹکی رہے گی، 4 کنال کی کوٹھی اسے مل جائے گی تو 1 ایکڑ کا بنگلہ اس کی نظر میں لگا رہے گا، 1 ایکڑ کا بنگلہ بھی اس کو مل جائے گا تو پھر بیرون ملک وہ کسی کی عیاشی کو دیکھ کے راڑ ٹپکاتا رہے گا، اسے جو کچھ بھی دے دیا جائے وہ کبھی بھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز اور دوسرا نقصان، حسد کرنے والا انسان در حقیقت اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ وہ ایک لحاظ سے اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک لحاظ سے اللہ سے دشمنی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ محسود کے پاس جو بھی نعمت دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ رب کریم نے دی ہے۔ کسی کے پاس کار ہے تو اسی کی دی ہوئی بنگلہ ہے تو اسی کا دیا ہوا حسن و جمال ہے تو اسی کی عنایت فضل و کرم ہے تو بس اسی کا ہے، علم ہے تو اسی کا ہے، شہرت دی ہے تو اسی کی مہربانی ہے، کسی کو عزت ملی ہے تو اسی کا کرم ہے، اور حاسد انسان اللہ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو یہ چیز کیوں دی ہے؟ براہ راست اللہ سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرا نقصان، اس کے اس حسد کا نقصان محسود کو نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے اس سے نہیں بدلتے ہیں، وہ اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نعمتیں دیتا جاتا ہے، یہ کڑتا جاتا ہے، وہ اپنا فضل کرتا جاتا ہے، یہ جلتا رہتا ہے، رب کریم اپنی عنایات جاری رکھتا ہے، یہ اندر ہی اندر بھولتا رہتا ہے، رب کریم کسی کو عزت دیتا چلا جاتا ہے، شہرت کے بلند مقام پہ فائز کرتا چلا جاتا ہے، یہ اندر ہی اندر جلن محسوس کرتا جاتا ہے، جس وجہ سے ایک چوتھا بڑا نقصان، حاسد انسان نفسیاتی، جسمانی، روحانی بیماریوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اینگزائٹی، ڈپریشن، بلڈ پریشر، گھٹن، خوش نہ ہونا، ہر وقت کڑن میں رہنا، جلن میں رہنا، یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ پانچواں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اس بیماری کا علاج نہ کرے تو یہ اور کئی بیماریوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ انسانی تاریخ میں اور اسلامی تاریخ میں حسد کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گئے تھے۔ یہودیوں کا ایک بڑا بنیادی مسئلہ اللہ کے پیغمبر سے حسد تھا، اور وہ والا حسد تھا جو رشتہ داروں میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام تاریخی اعتبار سے یہود کے کزن لگتے تھے۔ یہودیوں کی ساری نسل حضرت یعقوب ہی کی نسل میں سے تھی، حضرت ابراہیم کے نسل میں سے تھی، وہ اسرائیل کی نسل میں سے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی اسماعیل کی نسل میں سے تھے، اور وہ اندر ہی اندر اس بات پہ جلتے اور کڑتے رہتے تھے کہ آخری نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہے اور ہمارے کزن کی نسل میں سے کیوں ہے۔
مشرکین مکہ کا بھی ایک بڑا اور بنیادی پرابلم یہ تھا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ قرآن مجید مکہ کے کسی سردار پہ کیوں نازل نہیں ہوا، ایک غریب انسان پہ اور یتیم پہ کیوں نازل ہوا۔ عبداللہ بن ابی کا بھی ایک بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ مدینے کی سرداری اسے ملنے ہی والی تھی، تاج پوشی کی رسم باقی تھی۔ اسی اثنا میں اللہ کے پیارے نبی تشریف لے آئے اور وہ دل ہی دل میں پڑنے لگا کہ اب میری سرداری تو خطرے میں پڑ گئی ہے، کیونکہ دونوں جہانوں کا سردار یہاں آ گیا۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے بھی خطرناک بیماری ہے حسد کرنا، کہ حسد کرنے والا یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، مشرکین مکہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور مدینہ کے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ چھٹی بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے، آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا ہے، اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا ہے۔ آسمانوں میں ابلیس نے حسد کیا جناب آدم کو ملنے والے مقام و مرتبہ سے، اور زمین پر قابیل نے حسد کیا اپنے بھائی حابیل سے، اس کی دینداری اور قربانی کی قبولیت پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ان کو پڑھ کے سنائیے جب انہوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو جس کی قبول نہ ہوئی وہ حسد میں مبتلا ہو گیا کہ آخر تیری قربانی قبول کیوں ہوئی ہے اور میری قبول کیوں نہیں ہوئی۔ اور یہ حاسد کی نفسیات شروع ہی سے ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میری قبول کیوں نہیں ہوئی، میرے اندر کیا کمزوری ہے، اس کو یہ اعتراض ہے کہ میرے بھائی کی قبول کیوں ہوئی ہے، کیوں اللہ نے اس کی قربانی قبول کی۔ اس حوالے سے ایک آخری بات ذہن میں رکھیے، پھر ہم گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف اور اس سے زیادہ اہم حصے کی طرف بڑھیں گے، کہ حاسد انسان اگر اپنے اس مرض کا علاج نہ کرے تو ایک ساتواں خطرناک ترین اس کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ نیکیوں اور بیلنس اور برائیوں کا اللہ نے بیلنس کرنا ہے، ان کا توازن کرنا ہے، ان کو تولنا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی بیماریاں اور برائیاں ہیں، زانی کبھی زنا کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، شرابی کبھی شراب پیتا ہے کبھی نہیں پیتا، ڈاکو کبھی ڈاکہ ڈالتا ہے کبھی نہیں ڈالتا، چور کبھی چوری کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔ حاسد کا چونکہ دل مریض ہوتا ہے، وہ ہر وقت حسد میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کی یہ بیماری اتنی سنگین ہوتی ہے کہ یہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، دب الیکم داء الامم قبلکم البغضاء والحسد انها الحالقہ لا اقول تحلق الدین ولكن تحلق الشعر۔ تمہارے اندر وہ بیماریاں آ گئیں جو پہلی امت کو لگ گئی تھیں، بغض اور حسد، اور یہ بیماریاں صفایا کر دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بالوں کا صفایا نہیں، یہ تمہارے دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ اسی معنی میں وہ ضعیف روایت بھی ہے، ایاکم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ لفظاً اگرچہ یہ ضعیف ہے لیکن معناً اسی حدیث جو بھی پڑھی ہے اس سے اس کا معنی ثابت ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو حسد سے بچانا
کہ نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ یاد رکھیں، اہل علم کہتے ہیں ما خلا جسد من حسد، کوئی ایسا جسد نہیں ہے جس میں حسد نہ ہو۔ جسد جسم کو کہتے ہیں، میرا جسد، آپ کا جسد، کوئی ایسا جسد نہیں ہے جس میں حسد نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کسی نہ کسی لیول پہ یہ خیال شیطان ضرور پیدا کرتا ہے، کسی نہ کسی سطح پہ۔ جو بیدار مغز ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، وہ فوراً اس کو دفع دور کر دیتے ہیں، علاج کر لیتے ہیں، اور جو اس سے آگاہ نہیں ہوتے وہ اس کے مریض ہو جاتے ہیں، حملہ ضرور کرتے ہیں۔ اور ہر انسان پہ کسی نہ کسی سطح پہ یہ بیماری حملہ کرتی ہے۔ کیوں پیدا ہوتا ہے حسد؟ اس پہ ہم نے زیادہ توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رکنا ہے۔ آخری آدھے گھنٹے میں اس پر ہم نے مکمل توجہ کرنا اور ساتھ ساتھ علاج بھی سمجھتے جانا۔ سب ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ آپ کو جاگتا ہی رکھے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی وجہ حسد کی، زندگی میں کسی موقع پر کسی کو آپ سے کوئی کام پڑا، آپ اس کا کام نہ کر سکے، یا کسی موقع پر کسی کی جناب میں آپ سے کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی سرزد ہو گئی اور اس نے اس غلطی کو اپنے دل میں بسا لیا، ان دونوں وجوہات کی وجہ سے اس کے دل میں ایک دشمنی سی رہنے لگی، عداوت کی اور بغض کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہی عداوت اور یہی بغض اس کو حسد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اتنا مالدار ہے، میں نے چھوٹا سا کام کہا تھا، اس نے وہ نہیں کیا، اس کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے، چھوٹی سی اس نے میری ریکویسٹ پوری نہیں کی، فلاں موقع پہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی، یہ کوتاہی، یہ غلطی کی تھی۔ اس کے دل میں انتقام کا جذبہ، دشمنی کا جذبہ، بغض پیدا کر دیتا ہے، اور اس بغض کی وجہ سے محسود کے اوپر اس کو کوئی نعمت اچھی نہیں لگتی ہے۔ بلکہ امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے احیاء علوم الدین، انہوں نے نام کتنا چن کے رکھا ہے، اس میں انہوں نے توکل کا تذکرہ کیا، انابت کا تذکرہ کیا، خشوع کا تذکرہ کیا، اللہ کی محبت کا تذکرہ کیا، اللہ کی ذات پہ یقین کا تذکرہ کیا، پھر جو بیماریاں ہیں حسد کا، بغض کا، غیظ و غضب کا، انتقام کا تذکرہ کیا، ایمانی کیفیات کا تذکرہ کیا، اور نام رکھا یہ اصل دین کے علوم ہیں اور ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نام رکھا احیاء علوم الدین کہ میں اپنی کتاب کے ذریعے دین کے ان علوم کو زندہ کرنا چاہتا ہوں جو انسانوں سے مٹ چکے ہیں، اس دور میں مٹ چکے تھے، تو آج ہمارا کیا حال ہوگا۔ اگرچہ ان کی کتاب میں بہت ساری ضعیف روایات، موضوع روایات، من گھڑت روایات، عام بندے کے لیے ہم وہ کتاب ریکمینڈ نہیں کرتے۔ عام انسانوں کو ان مسائل کو سمجھنے کے لیے امام ابن قیم کو پڑھنا چاہیے، امام ابن تیمیہ کو پڑھنا چاہیے، لیکن اہل علم تو ہر کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے، وہ پہچان جاتے ہیں کہاں ضعیف روایت ہے، کہاں موضوع ہے، کہاں من گڑت ہے۔ لیکن بہت ساری باتوں انہوں نے بڑی خوبصورت لکھی ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان دل کا اتنا مریض ہوتا ہے
کہ کسی انسان سے معمولی سی کوتاہی ہوئی ہو تو پوری زندگی وہ حسد کے اندر مبتلا رہتا ہے. کوئی بھی نعمت ملے تو اس پہ کڑتا رہتا ہے، کوئی مصیبت آئے محسود پر تو وہ خوش ہوتا ہے، اچھا ہوا نا اس نے میرا کام نہیں کیا تھا، اب چکھ لیا اس نے مزہ. وہ اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتا ہے کہ میں تو ایسی پہنچی ہوئی ہستی ہوں کہ اس نے میری بات نہیں مانی نا، اب قدم قدم پہ اس کو سزا ملتی ہی رہے گی اور ملنی ہی چاہیے. وہ اندر ہی اندر جلتا بھنتا کڑتا رہتا ہے اور پوری زندگی اس کیفیت کے اندر گزار دیتا ہے. اس کو نجات ملتی ہی نہیں اس کیفیت سے. وہ بیمار ہو تو پھر خوش ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو تو پھر خوش ہوتا ہے، مالی بحران کا شکار ہو تو پھر خوش ہوتا ہے. جیسے جیسے پریشانیاں آئیں خوش ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کو خوشیاں ملیں کڑتا رہتا ہے. اور بنیادی وجہ وہی ہوتی ہے کہ زندگی میں اس کا کوئی کام نہ کر سکا تھا، یا کسی موقع پہ اس کے ساتھ اس کی کوئی لڑائی یا جھگڑا ہو گیا تھا. اب اس نے اس کو دل میں سنبھال کے پال کے رکھا ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ بڑا خوبصورت علاج ہے اس کا، بہت خوبصورت علاج ہے. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ چند لمحوں کے لیے میرے ساتھ آپ نے بیٹھ کے غور کرنا ہے کہ کیا اللہ نے ہمارا دل اس لیے بنایا ہے کہ سارا گند اس میں جمع کرتے جائیں اور اس کو ویسٹ بن اور ڈسٹ بن بنا دیں. جو کسی سے کوتاہی ہوئی اس کا بغض یہاں پہ، جو نفرت پیدا ہوئی وہ یہاں پہ، جو کینہ پیدا ہوا وہ یہاں پہ، جو حسد پیدا ہوا وہ یہاں پہ، جو انتقام کے جذبے پیدا ہوئے وہ یہاں پہ. جب دل اتنا بھرا ہوا ہوگا تو پھر اللہ کی محبت کے لیے اس دل میں جگہ کیسے بچے گی؟ یقین اور توکل، زہد اور آخرت کی فکر جیسے مقامات یہ دل کیسے طے کر پائے گا؟ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ دل اللہ نے اس لیے نہیں بنایا ہے. ہم انسان ہیں، ہم سے ایک دوسرے کے حق میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. کوئی کوتاہیوں سے مبرہ نہیں ہے. اگر اپنے دل کو آپ پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ کی عدالت میں قلب سلیم لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دل کی صفائیاں کرنی ہوں گی اور ایسے سارے جذبات کو کھرچ کھرچ کے محنتوں کے ساتھ سوچ سوچ کے نکالنا ہوگا، بڑے اہتمام کے ساتھ. اگر آپ یہ نہیں نکالیں گے اور دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر آپ اس بات کے لیے آمادہ رہیں کہ اللہ آپ کی کوتاہیاں معاف نہیں کرے گا. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا اللہ نے فضل کیا ہے، جن پہ اللہ نے وسعت کی ہے، وہ یہ قسمیں مت ڈالا کریں کہ وہ رشتہ داروں کو، مساکین کو اور اللہ کی راہ میں مہاجرین کو کچھ نہیں دیں گے، بلکہ کیا کیا کریں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کر دیں.
درگزر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ صرف یہ نہیں کہا معاف کر دے، ساتھ کہا درگزر کر دے۔ عفو اور صفح دونوں میں بڑا گہرا فرق ہوتا ہے۔ معاف کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سزا نہیں دی، جو اس کی سزا بنتی تھی وہ نہیں دی، جو آپ نے بدلہ لینا تھا وہ نہیں لیا، اس کو آپ نے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اور صفح یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی جو اس نے غلطی کی تھی، آپ نے اس کے اوپر کبھی اس کو ڈانٹ بھی نہیں پلائی اور اس کے سامنے کبھی احسان بھی نہیں جتلایا کہ دیکھو تو نے یہ بھی کیا تھا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ پھر کیا کہا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کس طرف اشارہ ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو اللہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم میرے بندوں کو معاف کر دو۔ کیسے کہتے ہیں ہم ایک دوسرے سے؟ مجھے یاد ہے تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ تو نے یہ کیسے کیا تھا۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا۔ دل اللہ نے اس لیے بنایا کہ ساری نفرتیں یاد رکھیں، ہر انسان کی کوتاہیاں ہی یاد رکھیں۔ اور ہم تو ایسے بد نصیب ہیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی شخص 30 سال تک احسان کرتا رہا ہے اور 30 سال کے بعد ایک اس سے غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کی 30 سال کی نیکیاں بھول جاتے ہیں اور ایک غلطی کو پوری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان شرط لگانے کے لیے آتا ہے۔ میاں بیوی کے جہاں معاملات کا اللہ نے تذکرہ کیا، خاندانی معاملات کا تذکرہ کیا تو خصوصی طور پہ کہا اگر تم معاف کرو، اگر تم درگزر کرنے سے کام لو اور اگر تم بخش دو۔ یہاں 3 لفظ استعمال کیے، عفو، صفح، مغفرت۔ یہ مغفرت تیسرا سٹیج ہے۔ عموماً مغفرت کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں بندے کے لیے استعمال ہوا۔ اگر تم معاف بھی کر دو یعنی سزا نہ دو، تصفحو درگزر بھی کر دو کہ پوری زندگی اس کو جتاؤ بھی نہ کہ میں نے تمہیں معاف کیا تھا، وَتَغْفِرُوا اور پوری زندگی اس کی غلطی پہ ایسے پردہ ڈالو کہ کسی دوسرے کے سامنے بھی اس کی غلطی کا تذکرہ نہ کرو۔ اگر تم آپس میں یہ 3 کام کر لو تو اللہ تو پھر بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا۔ 40 سال وہ ہماری خدمت کرتی رہی اور ایک دن اس سے کوئی کوتاہی ہوئی تو ہم نے اس کو دل میں گرا بنا دیا۔ وہ 40 سال ہمیں نمازیں پڑھاتا رہا اور مصلی امامت پہ کھڑا رہا اور ممبر رسول پہ دین کی باتیں سکھاتا رہا، وہ ہمیں یاد نہ رہی۔ ایک کوئی غلطی ہو گئی تو بس اسی کو لے کے ہم بیٹھ گئے۔ وہ والدین ساری زندگی اپنی جوانیاں اس نے ہمیں کھلانے کے لیے قربان کر دی، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے ہمیں پالتے رہے،
اور کوئی ان سے معمولی کوتاہی ہوئی تو اولاد نے اسی کو دل میں بٹھا لیا۔ معاف کرنا سیکھیں، دلوں سے نکالنا سیکھیں، دلوں کو پاک صاف کرنا سیکھیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرح جو بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے تھے، زہر کے ساتھ، جسم اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، ملازم کو سامنے کھڑا کیا، پوچھا کس نے کہا تھا مجھے زہر دینے کا؟ آپ کے رشتہ داروں نے کہا تھا۔ پھر تم کیوں تیار ہو گئے؟ تمہاری کوئی تنخواہ رکھی تھی؟ نہیں۔ حق مارا تھا؟ نہیں۔ لالچ دی تھی انہوں نے؟ جی لالچ بھی دی تھی اور دھمکی بھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عمر بن عبدالعزیز موت و حیات کی کشمکش میں آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتے ہیں، اللہ تیرا بندہ عمر تیرے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہے۔ تو نے مجھے اس زمین پہ ذمہ دار بنایا تھا اور میں نے تیری امانت میں بڑی کوتاہیاں کی۔ میں نے اس کو ذمہ دار بنا کے اپنا ملازم رکھا تھا، اس نے میری ذمہ داریوں میں بڑی کوتاہی کی، حتیٰ کہ میری جان لے لی۔ اے اللہ تیرے ساتھ سودا یہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ملازم کو معاف کرتا ہوں، تو اپنے بندے عمر بن عبدالعزیز کو معاف کر۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کاش کہ ہمارا ایمان ابوبکر صدیق جیسا نہیں تو ان کے کچھ قریب تو ہو جائے۔ اتنی بڑی کوتاہی اس رشتہ دار کی طرف سے جو زیر کفالت ہے، اور بیٹی کے حق میں کوتاہی۔ ہم تو اس کو نہیں بھولتے کہ اس نے مجھے رشتہ کیوں نہیں دیا تھا یا مجھ سے رشتہ کیوں نہیں لیا تھا۔ بعض معاملات بچیوں کے ایسے نازک ہوتے ہیں کہ باپ آپ کے ساتھ کھل کے شیئر کر ہی نہیں سکتا، اور بعض معاملات بیٹوں کے ایسے راز والے ہوتے ہیں کہ ان کا باپ کھل کے بتا ہی نہیں سکتا کہ میں کس وجہ سے رشتہ نہیں لے رہا، نہیں دے رہا، اور ہم اس کو گرا بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ تقدیر بھی کوئی چیز ہے، اللہ کا فیصلہ بھی کچھ ہوتا ہے، ازل سے قسمتیں بھی لکھی ہوتی ہیں، رب کریم کے کچھ فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور اس بنیاد پہ ہم ایک دوسرے سے ایسا بائیکاٹ کرتے ہیں کہ ملنا ملانا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ جناب صدیق کی بیٹی پہ، صدیقہ کائنات پہ ایک ایسی تہمت لگ گئی ہے کہ جناب صدیق کی آنکھوں میں آنسو روا ہیں، اور وہ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد، ایمان کے بعد، قرآن کے بعد، پیغمبر سے رشتوں کے بعد ہمارے اوپر یہ تہمت لگی۔ یہ تہمت تو ہمارے اوپر، ہمارے خاندان پہ تب بھی کبھی نہیں لگی تھی جب ابھی ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جیسے ہی یہ آیت آئی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ بچپن سے جوانی تک آپ نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، آپ کی ساری خلوتیں بڑی پاک ہیں، آپ صدیق سے بھی زیادہ پاک صاف ہیں، آپ ابو بکر سے بھی زیادہ بے نیاز ہیں کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہی نہیں۔ اللہ نے جناب صدیق سے کہا صدیق اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو صدیق تیرا رب یہ چاہتا ہے کہ تو اپنے رشتہ دار مصطفیٰ کو معاف کر دے۔ کاش ہم صدیق جیسا کچھ تو بن جائیں
آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ تیری قسم ہے کیوں نہیں، صدیق تیری معافی سے کیوں بے نیاز ہو سکتا ہے؟ میں ہمیشہ کے لیے مصطح کو معاف کرتا ہوں، تو اپنے بندے صدیق کو معاف کرتا. مسجد ابو بکر صدیق کے ساتھ اس کی نسبت ہے نا. تو آج یہاں بیٹھے آپ بھی اللہ کے ساتھ کوئی سودا کر ہی لیں، کر لینا کوئی سودا. کسی بہن کے ساتھ، کسی بھائی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیوی کی اپنے خاوند کے ساتھ، والدین کی اولاد کے ساتھ، یا اولاد کی والدین کے ساتھ. خصوصاً میرے پیارے بیٹوں، میرے بہت پیارے بیٹوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، والدین جب 60 سے اوپر گزر جاتے ہیں، ان کے احساسات میں نزاکت، جذبات میں حساسیت اور کنٹرول میں کمزوری آ جاتی ہے. بات بات پہ غصہ ہونے لگتے ہیں، قدم قدم پہ بہت پھونک پھونک کے چلنے لگتے ہیں. ایک ایک چیز سے ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. پوری زندگی جو ہمارے لیے جیتے رہے، ہم ان کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کھلے دل سے برداشت کیا کریں. ایک نوجوان بیٹا، مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ والد نے کچھ ڈانٹا اور وہ تقریباً مہینہ ہو گیا اپنے گھر واپس ہی نہیں گیا کہ اس نے کیوں مجھے ڈانٹا ہے. والدین کو اتنا حق تو دیں. بد نصیب ہیں وہ لوگ جو مغربی قوانین سے متاثر ہو کر پاکستان جیسی اسلامی مملکت اور ریاست میں اس طرح کے قانون بنانا چاہتے ہیں جو نہ ہمارے کلچر سے میل کھاتے ہیں، نہ ہماری ثقافت سے ملتے ہیں، نہ ہماری خاندانی روایات سے ان کو کوئی مناسبت ہے، نہ قرآن و سنت سے ان کا کوئی تعلق ہے. اللہ اور اللہ کے رسول تو والدین کو یہاں تک حق دیتے ہیں کہ تمہارا بیٹا اگر نماز کے لیے نہیں جاتا ہے، 10 سال کا ہو چکا ہے، تم اس کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہو. آپ کہتے ہیں خبردار، ڈانٹا بھی تو پکڑے جاؤ گے، فلاں بھی کیا تو پکڑے جاؤ گے. اور دوسری طرف تمہیں نقل کرنا بھی نہ آئی، نقل تم نے کی یورپ کی اور امریکہ کی، نقل تم نے کی کینیڈا کی. وہ کینیڈا جو بچوں کو اون کرتا ہے، وہ کینیڈا جو ویلفیئر کے کام کرتا ہے، وہ کینیڈا جہاں کوئی بے روزگار نہیں ہے، وہ کینیڈا جو بچوں کی تعلیم کے علاج معالجے کے ریاست اپنی طرف سے انتظام کرتی ہے، ان کافروں کی بھی نقل کرنی تھی تو پوری تو کرتے. پہلے تو ان بچوں کو اون تو کرتے، پہلے یہ ریاست ان بچوں کی کفالت اخراجات کی ذمہ داری تو اٹھاتی. تو چلیں پھر ہم کہتے کہ کافروں کی نقل کر لی ہے. ان سے بھی تم نے وہ چیز لی جو شریعت کے خلاف تھی، اور وہ جو شریعت کے مطابق تھی وہ ان سے لینا یاد نہ رہی. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. تو پہلی وجہ ہوتی ہے ہمارے دل کے اندر کوئی بغض، کینہ، دشمنی، کوئی غلطیاں ایسی بیٹھی رہ جاتی ہیں جس وجہ سے ہم حسد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. دوسری وجہ حسد کے اندر جو انسان کو مبتلا کرتی ہے وہ انسان کا تکبر ہوتا ہے. کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی مدرسے میں، کسی ادارے میں، کسی مسجد میں یا کسی انسٹیٹیوشن میں، کسی محلے میں، کسی ٹاؤن اور سوسائٹی میں یا گلی میں آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ کا نام چلتا ہے، آپ کا ایک مقام ہے،
آپ کا ایک منصب ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، اس گاؤں، اس شہر، اس محلے کے اندر اگر آپ کے لیول کا کوئی اور انسان آ جائے اور آپ کو خطرہ ہونے لگے کہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا، اس کو زیادہ عزت مل جائے گی، اس کو زیادہ رسپیکٹ مل جائے گی، تو انسان اس وجہ سے حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ تکبر۔ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ میں اس شہر کا بڑا، میں اس گاؤں کا بڑا، میں اس ادارے کا بڑا، میں اس جماعت کا بڑا، میں اس تنظیم کا بڑا، اور کون ہوتا ہے مجھ سے آگے نکلنے والا؟ چاہے وہ تکبر علم کی وجہ سے آ جائے، چاہے وہ تکبر دولت کی وجہ سے آ جائے، چاہے وہ تکبر عہدے کی وجہ سے آ جائے، چاہے وہ تکبر حسن و جمال کی وجہ سے آ جائے، چاہے وہ تکبر دین کے میدان میں آ جائے، چاہے وہ تکبر دنیا کے میدان میں آ جائے، چاہے وہ تکبر کھیل کے میدان میں آ جائے، جہاں بھی یہ تکبر آ جائے گا انسان حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ بہت خوبصورت علاج ہے۔ وہ علاج ہے جو امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے ایک وزیر کا کیا تھا۔ وہ وزیر جا رہا تھا اکڑ کے، تو امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے جب اسے دیکھا کہا ان هذه مشیہ یبغضها اللہ، ایسے مت چلو، یہ چال اللہ کو اچھی نہیں لگتی ہے، یہ اکڑ والی چال اللہ کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ ابن حبیرہ وزیر تھا، کہنے لگا لا تعرفنی من انا، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ امام مالک ابن دینار کہنے لگے بس میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ تکبر والی چال اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ اس نے پھر کہا اور تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ امام مالک ابن دینار نے پھر کہا میں نے تو یہی گزارش کی ہے کہ یہ چال اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ اس نے پھر بڑے روب سے کہا تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں بتا دوں کہ آپ کون ہوں، مجھے پتہ ہے، تمہارے ماضی کا بھی پتہ ہے، حال کا بھی پتہ ہے، مستقبل کا بھی پتہ ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں کیا بتائیں گے؟ کہا اولک نطفۃ مضرہ وآخرک جیفۃ قذرہ وانت تحمل بین ذلک عذرہ۔ اے وزیر محترم، میں جانتا ہوں تمہیں اچھی طرح، تمہارا ماضی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے پانی کے قطرے سے، نطفہ امشاج سے، پانی کی بوند سے، ایک ایسی جگہ سے جس کا نام لیتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے، پانی کی اس بوند سے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے، ماں کے رحم میں پیشاب والی جگہ سے اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا جبکہ تو پانی کی ایک بوند اور قطرے میں پرورش پاتا تھا۔ یہ تیری ماضی ہے، تیرا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے گندگی روزانہ صاف کرواتا ہے تجھ سے اللہ، تاکہ تجھے تیری اوقات یاد رہے۔ تیرا مستقبل یہ ہے کہ جب تو مر جائے گا تیری لاش اکڑ جائے گی، تیری پنڈلیاں اکڑ جائیں گی، تیری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اگر لاش کو سنبھالا نہ گیا تو اس کے اندر سے ایسی بدبو پیدا ہوگی کہ کوئی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ میں جانتا ہوں تو کون ہے۔ جیسے ہی امام مالک ابن دینار نے یہ اوقات یاد دلوائی نا، کہتا ہے سمجھ آ گئی ہے۔ من ای شیء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشره۔ سوچا تو کرو تمہیں کہاں سے پیدا کیا ہے؟
پانی کی ایک بوند سے پیدا بھی کیا، نوک پلک کو سنوارا بھی، پھر اس نے موت بھی دینی ہے اور پھر اس نے قبر سے زندہ کر کے اٹھا کے زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ان سب کے پیچھے ایک تیسری بنیادی وجہ ہے، دنیا کی محبت۔ سب کچھ دنیا کے لیے، مال کمانا صرف دنیا کے لیے، جاب پہ جانا صرف دنیا کے لیے، دوستیاں کرنا صرف دنیا کے لیے، پڑھنا پڑھانا صرف دنیا کے لیے، جاب ملازمت صرف دنیا کے لیے، کوالیفیکیشن ڈگریاں صرف دنیا کے لیے۔ جب دنیا ہی دنیا ہو تو پھر انسان حسد کے اندر مبتلا ہو ہی جاتا ہے، اس کی نظر دنیا ہی پہ ٹکی ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ مبتلا ہو جاتا ہے، بہت بری طرح مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مسجد میں بیٹھ کر بھی حسد کرتا ہے، مدرسے میں بیٹھ کر بھی حسد کرتا ہے۔ اگر مقصد صرف دنیا ہو تو وہ خیر کے کاموں میں بھی حسد کرتا ہے۔ پھر بلکہ جتنا جتنا رشتہ قریب ہوتا ہے اتنا اتنا حسد بڑھتا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خاندان والوں کا آپس میں حسد زیادہ ہوتا ہے، بھائیوں کا حسد زیادہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کا حسد زیادہ ہوتا ہے، ایک ادارے میں کام کرنے والوں کا حسد زیادہ ہوتا ہے، ایک مل میں کام کرنے والوں کا حسد زیادہ ہوتا ہے، ایک شعبے کے اندر لوگوں کا حسد زیادہ ہوتا ہے۔ ایک شعبے کا دوسرے شعبے سے حسد نہیں ہوتا، ایک فن والوں کا دوسرے فن والوں سے حسد نہیں ہوتا۔ عالم عالم سے حسد کرے گا، قاری قاری سے حسد کرے گا، خطیب خطیب سے حسد کرے گا، لیڈر لیڈر سے حسد کرے گا، کاروباری کاروباری سے حسد کرے گا، مزدور مزدور سے حسد کرے گا، کپڑے والا کپڑے والے سے حسد کرے گا، اور بزنس والا اس بزنس والے سے حسد کرے گا، کھلاڑی کھلاڑی سے حسد کرے گا، اور اس طرح سے آپ گنتے چلے جائیے۔ جتنا فیلڈ کلوز ہوگا اتنا حسد زیادہ ہوگا، کیونکہ سب کی نگاہ صرف دنیا پہ ٹکی ہوگی۔ اس کے پیچھے بنیادی فیکٹر یہ ہوگا۔ بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے انہوں نے، کہتے ہیں کہ 3 بندے سفر پہ جا رہے تھے اور ان کو ایک خزانہ ملا، آپس میں بیٹھ کے تقسیم کرنے لگے۔ جب وہ تقسیم کرنے لگے نا تو انہوں نے کہا، یار پہلے ہم کھانا کھا لیں، لمبا سفر تھا، تھکے ہوئے تھے، پہلے کھانا کھاتے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے کھانا کھا لیتے۔ ایک ساتھی کو بھیجا کہ آپ کھانا لے کے آئیں، وہ کھانا لینے چلا گیا، اور یہ دونوں آپس میں بیٹھ کے پھر سوچنے لگے، دنیا ہی دنیا سامنے تھی نا، کہ ایک خزانہ تینوں اگر تقسیم کریں گے تو ایک ایک حصہ تینوں کو آئے گا، 3 حصے بنیں گے۔ کیا خیال ہے جب وہ کھانا لے کے واپس آئے تو ہم کھانا کھانے کے بعد اس کی دونوں مل کے گردن دبوچیں اور اس کو مار دیں، قتل ہی کر دیں، تو پھر ہمیں آدھا آدھا آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، آپس میں منصوبہ بنا لیا، اور وہ جو کھانا لینے گیا تھا اس کے دل میں بھی جب دنیا ہی دنیا بسی تھی، شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ کھانا لینے تو آیا ہی ہوں، 3 حصوں میں خزانہ تقسیم ہوگا، اگر میں ان کے کھانے کے حصے میں تھوڑا سا زہر ملا دوں اور خود کسی طریقے سے اوائڈ کروں اور وہ کھانا کھا لیں اور دونوں مر جائیں تو پھر سارا خزانہ مجھے مل جائے گا۔ وہ اس بات پہ پکا ہو گیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ واپس آیا، تینوں بیٹھے، ان دونوں نے یہ سازش پہلے طے کی ہوئی تھی، کھانے کا بھی انتظار نہ کیا، جیسے ہی یہ کھانا لے کے آیا اس کی انہوں نے گردن دبوچی اور اس کو وہیں پہ قتل کر دیا، واسطے دیتا رہا، لاش تڑپتی رہی، کوئی رحم نہ آیا، دل میں دنیا ہی دنیا بسی ہوئی تھی۔ ادھر اس کی لاش پڑی ہے، ادھر خزانہ پڑا ہے، ادھر اب یہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے ہیں، خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، زہر نے اپنا اثر دکھایا،
اور ان دونوں کی لاشیں بھی تڑپنے لگیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب صرف دنیا ہی دنیا سامنے ہو تو پھر یہی حشر ہوتا ہے، خزانہ وہی رہ گیا اور ان تینوں کی لاشیں وہاں پڑی رہیں۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفی الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ۔ دنیا بھی سامنے ہو تو بس اتنا ضرور سوچ لیا کریں کہ اس کو دینے کے بعد پھر اللہ کے خزانے خالی ہوں گے۔ اس کو عزت مل گئی ہے تو اب مجھے عزت دینے کے لیے اللہ کے خزانے خالی ہوں گے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حسد کی اس بیماری سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا